بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبر تو آج وہی ایک ہی شیئر کرنی ہے جو آپ نے دیکھ لی تھم نیل پہ بھی، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اس کے میں نے بہت سارے پرسپیکٹیو شیئر کرنے ہیں آپ کے ساتھ، بہت ساری اندر کی باتیں بھی شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ بجٹ تو آ گیا، بجٹ پہ انشاءاللہ سیریز آف ویڈیوز کریں گے۔ جناب آج آپ نے دیکھ لیا تنخواہوں میں بالکل اضافہ کوئی نہیں ہوا، کہا جا رہا ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگا، وہ بھی دیکھتے ہیں نا کس طریقے سے نہیں لگائے بہت سارے، یعنی آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ پرائیویٹ سکولز پہ کچھ مخصوص سکولز مثلا انہوں نے رینج رکھی ہے، ان پہ ڈبل کر دیا گیا ٹیکس۔ ظاہر ہے جب ان کا ٹیکس ڈبل ہوگا 100% کر دیا جائے گا تو وہ عوام کی جیب سے ہی جائے گا نا۔ اس طرح سے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں کہ دفاع کا بجٹ کتنا بڑھ گیا ہے اور ایجوکیشن کا اور صحت کا کتنا بڑا ہے جو خان صاحب بڑا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ تو میں سیریز آف ویڈیوز کروں گا۔ وہ بجٹ ڈاکیومنٹ آ گیا ہے، اس کو اطمینان سے پڑھیں گے جناب بجٹ ڈاکیومنٹ کو، اور پھر اس کے بعد اس پہ تو لگے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جلدی یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کچھ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ میں حکومت پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا کائنڈلی نوٹس لیں، اور وہ نوٹس جو ہے نا اس حوالے سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے یعنی چند روز پہلے بھی وہ ایک شخص جو پنجاب میں جن کی والدہ فوت ہوئیں کہہ رہے تھے کہ ہم سے ڈیڈ باڈی کا کوئی 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ہاسپٹل والے، اور میو ہاسپٹل۔ اسی طرح سے کل ایک مجھے ویڈیو آپ کو بھی نظر آئی ہوگی سوشل میڈیا پہ، لوگوں نے بھیجی بھی صحیح واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی، تو اس میں بھی کوئی 24-25 سال کا نوجوان لڑکا وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اور وہ کسی اور پرپس کے لیے، کسی کو اور تکلیف کے لیے ہاسپٹل گیا، تو دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا یہ کلیم تھا ان کے لواحقین کا کہ ان کو انجیکشن دے کے مار دیا گیا اور پھر کرونا کا پیشنٹ شو کر دیا گیا۔ یہ تاثر جو ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی کہہ رہے تھے رو کہ ان کے والدین بھی اور ان کے لواحقین بھی، اس بچے کے بھی، کہ ان سے بھی جناب انہوں نے 5 لاکھ روپیہ ڈیڈ باڈی کے لیے۔ تو یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی گیپ آ رہا ہے گورنمنٹ میں اور عوام، یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا جو سینس جو ہے نا کریٹ ہو رہا ہے، جو سینس آف ڈسٹربنس کریٹ ہو رہا ہے عوام میں، تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی ازالہ کرنا چاہیے۔ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ڈاکٹرز کا قصور ہے تو ان کو آپ جو ہے نا اکاؤنٹیبل کریں، اگر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا قصور ہے تو ان کو اکاؤنٹیبل کریں، کوئی اور ملوث ہے تو ان کو بے نقاب کریں، ان کو قانون اور آئین کے دائرے میں لائیں۔ اگر یہ کیسز اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور یہ عوام میں یہ پرسیپشن ہے، یہ جو بڑھ رہا ہے کہ جی اس طریقے سے مار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ ڈیڈ باڈی کی وصولی کے لیے بھی 5 لاکھ روپے آپ جو ہے نا اس کو تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے، بہت میں سنی سنائی باتوں پہ نہیں وہ کر رہا، بلکہ میں نے کچھ کنفرم بھی کیا ہے کچھ کیسز اس حوالے سے، تو میں نے فون کر کے باقاعدہ، مطلب میرے ویور جو ہے نا بہت ہی ریسپیکٹیبل ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز تو بالکل قریب نہیں لگ رہے جناب وہ کرونا اپنا پیشنٹ کے، اور ان کا علاج نہیں کر رہے۔ ایک تو بلکہ میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ خود انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں بچایا۔ تو یہ جو ایک عجیب سا کانسیپٹ اور ایک عجیب سی آپ اس کو جو بھی آپ اس کا نام دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی کوئی ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جناب۔ ایک چھوٹی سی انٹرنیشنل نیوز میں نے پڑھی، آپ نے بھی وہ دیکھی بھی ہوگی، انہوں نے باقاعدہ معافی نامہ جناب USA کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں، جنرل مارک اے ملی ان کا نام ہے جناب۔ یہ ہوا یہ کہ 1 جون کو ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، وہی جارج فلائیڈ کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں USA میں، تو مظاہرہ ہو رہا تھا اور اس مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی۔ اس موقع پر جنرل ملی بھی موجود تھے، جنرل مارک ملی۔ تو اب جناب انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اس موقع پہ چہل قدمی کی اور ان کی کو تصاویر آئیں، تو بعد میں انہوں نے باقاعدہ جناب معافی مانگی۔ میں کہتا ہوں یقین کریں، سویلائزڈ کنٹری، سویلائزڈ معاشروں اور سویلائزڈ ڈیموکریسیز کا جو ہے نا کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن، وہ ان کا ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن آفیسر کی حیثیت سے اور وردی میں وہاں موجودگی، یعنی ٹرمپ کے ساتھ، یہ جب مظاہرے پہ وہ شیلنگ ہوئی تو ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کچھ چہل قدمی کی اور تھوڑا چلے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن آفیسر کی حیثیت سے اور وردی میں وہاں موجودگی وہ میری غلطی تھی۔ اس ماحول میں میری موجودگی سے یہ تاثر گیا کہ امریکی فوج ملک کی سیاست میں ملوث ہے۔ اس سے میں نے سیکھا ہے اور ہم تمام اس سے سیکھ سکتے ہیں۔
کیا بات ہے یہ، میں نے سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا واہ کیا بات ہے، یہی ہوتے ہیں وہ سویلائزڈ معاشرے جس میں. جناب دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں، مین خبر پہ آ جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کرونا پازیٹیو ہو گئے، ان کا ٹیسٹ ہوا کرونا پازیٹیو ہو گیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے نون لیگ کے رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ ہو گئے، سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، اس طرح سے احسن اقبال صاحب ہو گئے، اور بھی کئی رہنما اور بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اور بھی وہ بھی کرونا پازیٹیو. تو جناب بہت ساری، تو شہباز شریف صاحب بھی. اب یہ پہلے ان کے بیٹے نے بھی ٹویٹ کیا کہ جناب وہ نیب پر ہی سارا کچھ ذمہ داری ہوگی وغیرہ، اور بعد میں یہ میں نے اس شہباز شریف صاحب والے کرونا پازیٹیو والے ایشو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جناب 3 طرح کا تجزیہ ہے. ایسے وہ جو ہے نا، میں بتاتا ہوں. پہلی بات کہ جنرل باجوہ صاحب کے ان کو فون کال گئی. دوسرا حصہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ. اور تیسرا نیب اور حکومت کا شہباز شریف کو مشورہ کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ کروائیں. ان سب میں بڑی گہرائی ہے. سب سے پہلی بات اور اہم ترین بات جناب آ جائیں کہ آرمی چیف جناب جنرل باجوہ صاحب کا ان کو فون، یہ فون ویسے تو تیمارداری کے لیے گیا، ان کی تیمارداری کی گئی، اور ساتھ شیخ رشید صاحب کو بھی. اب بہت سارے جو ہے نا لوگ بڑے دلچسپ انداز میں کہتے ہیں نا، میں جب کسی ذرائع سے بات کر رہا تھا تو کہا کہ جناب شیخ رشید صاحب کو تو فون گیا. خیر وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا، جیسے جہانگیر ترین صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جی مجھے تو نائل کر دیا گیا بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ، کہ اصل میں تو وہ انہوں نے ان کو کرنا تھا نواز شریف صاحب کو. تو نواز شریف صاحب کے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ مجھے بھی نائل کر دیا گیا. انہوں نے کہا فون شیخ رشید صاحب کو تو گیا بیلنسنگ ایکٹ کے لیے. ایکچوئل جس فون نے اہمیت اختیار کی نا، وہ شہباز شریف صاحب کو فون کیا جناب جنرل باجوہ صاحب کا، خیریت دریافت کی. آپ کو سہیل وڑائی صاحب کا وہ کالم تو یاد ہوگا، اور اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی، اور میں نے خود بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب اگلے 1-1.5-2 مہینے تک بچ جاتے ہیں گرفتاری سے، یا نیب کی گرفتاری سے تھوڑا سا، اور وہ معاملہ پیسیفائی ہو جاتا ہے، تو سہیل وڑائی صاحب نے بھی یہ لکھا تھا کہ جناب پھر اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب قابل قبول ہیں. اور وہ جناب ظاہر ہے وہ اس فون کے بعد بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی تو خوشی کے انتہا نہیں ہے، بلکہ خود نون لیگ کی بھی خوشی کے انتہا نہیں. پتہ ہے نا سب کچھ نا، ٹھیک ہے نا. اور گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے لمحہ فخریہ ہے، اور ان کے لیے گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جناب ہوتا کیا ہے. بڑا ایک دلچسپ وہ ہے. صرف یہ نہیں ہے فون تو تیمارداری کے لیے گیا، نو ڈاؤٹ، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے نا جناب، بہت ساری چیزیں جو ہے نا اندرون خانہ پک رہی ہوتی ہیں. یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خبر وہ خبر، حسن بھائی اطمینان سے سنتے ہیں. بہت کچھ جو ہے نا، جو جس طریقے سے جیسے چیزیں موو کر رہی ہیں نا، آپ ذرا اطمینان رکھیں، سنتے ہیں. دوسرا میں نے حصہ کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حق میں ٹویٹ کر دیا، اور ساتھ جناب اپنی پارٹی کا ایک ترانہ بھی لگایا، اور جناب اس میں کوئی اس طرح میں سن رہا تھا، مجھے تھوڑا بہت یاد رہ گیا کہ جناب وہ منزل قریب ہے، اور بس اس طریقے سے وہ سارا کچھ شہباز شریف صاحب کے بار وہ لگائے، اور نیب کی پیشی کے جاتے ہوئے اور وغیرہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. تو اب جناب انہوں نے بھی ان کے حق میں ٹویٹ کیا. مریم نواز صاحبہ کا شہباز شریف کے حق میں ٹویٹ کرنا. آج ایک اور ٹویٹ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، وہ حمزہ شہباز کے حق میں ٹویٹ کیا ہے. ان کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے جناب اتنی لمبی جدوجہد پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جی مشرف کے زمانے میں بھی اسی طرح سے ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی تھی، اور 11 سال بعد بھی اسی طریقے سے ظلم و ستم سہ رہے ہیں. اور آخر پہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ وی آر آل پراؤڈ آف یو حمزہ. تو اب بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. میرا خیال ہے اتنا مشکل تو نہیں ہے، یہ چیزیں تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے جناب بڑے اختلافات اور بڑے جو ہے نا مطلب، اور میں نے کہا کہ یہ ایز اے میٹر آف پالیسی ہے. ٹھیک ہو گیا نا، یہ ایک اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے میٹر آف پالیسی ہے، ان کا ایز اے میٹر آف پالیسی ہوتا ہے. میں نے کچھ اندر کے لوگوں سے پتہ کیا
تو پتہ چلا کہ جناب جو نون لیگ ہے نا وہ اب مفاہمانہ، ذرا میں پھر سے میں ذرا دہرا رہا ہوں، وہ اب مفاہمانہ بیانیہ کو چانس دینا چاہ رہی ہے، یعنی کہ جو شہباز شریف صاحب کا نیریٹو ہے اس کو چانس دینا چاہ رہی ہے۔ بہت سارے دانشوروں کا تو یہ خیال تھا نا کہ جناب شہباز شریف صاحب کا جو مفاہمانہ بیانیہ ہے اس نے نقصان دیا نون لیگ کا، ایک ڈیبیٹ ہے نا کہ اس نے نون لیگ کو نقصان دیا، لیکن انہوں نے بیٹھ کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہوتی ہیں پولیٹیکل نان پولیٹیکل، جو نون لیگ کے اندر بھی ہیں جو اپنا قوتیں اپنی پولیٹیکل، انہوں نے بیٹھ کے مفاہمانہ بیانیہ کو ایک چانس دیا، اور وہ چانس دیا تو وہ مفاہمانہ بیانیہ جو ہے نا رزلٹ کریٹ کرنے لگا، نتائج دینے لگا ان کو۔ اسی وجہ سے مریم صاحبہ بھی خاموش تھیں، اب وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور ایکٹیو وہی گورنمنٹ کے خلاف ہوئی ہیں۔ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا تھا کہ جب بھی مریم صاحبہ ایکٹیو ہوں گی تو وہ مقتدر حلقوں کے خلاف ایکٹیو نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا مفاہمانہ بیانیہ ہے اس طریقے سے، اور وہ ان کو رزلٹ دے رہا ہے، وہ گورنمنٹ کے خلاف ایکٹیو ہوں گی، اور وہ گورنمنٹ کے خلاف میں سمجھتا ہوں فل فلیج فارم میں ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی تصویر آ جاتی ہے جناب نواز شریف صاحب کی، پتہ نہیں یہ کوئی تصویر کا دوسرا رخ ہے یا پتہ نہیں کون سا رخ ہے۔ بہرحال اب نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو مفاہمانہ بیانیہ ہے نا، اسی بیانیے سے حکومت کو خطرہ ہے، اسی وجہ سے تو حکومت نے جو ہے جناب وہ گرفتاری کے چکر اور سارا کچھ وہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ ان کو دیکھیں کہ یہ مفاہمانہ بیانیہ آگے چل کے کہاں تک کس طریقے سے، ابھی تک تو ان کو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا فون کال سے اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جی تمہارا جو مفاہمانہ بھی، حکومت نے بہت کوشش کی چھیڑنے کی کہ کسی طریقے سے وہ مفاہمانہ بیانیہ سائڈ پہ آئے، اور جارحانہ بیانیہ، کیونکہ جارحانہ بیانیہ ان قوتوں کو پسند نہیں ہے اور وہ گورنمنٹ کی فیور میں چلا جاتا۔ یہ سہیل وڑائی صاحب نے بھی لکھا تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، وہ اس جارحانہ بیانیہ کو ذرا فی الحال جو ہے نا ایک باکس میں رکھ دیا انہوں نے کہیں پر، اور نون لیگ اپنے مفاہمانہ بیانیے کو، شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو بڑے اچھے سے اور بہت ہی زبردست انداز میں ایک ٹیکٹس کے ساتھ جو ہے نا استعمال کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اب تیسری بات پہ آ جائیں، پھر اس کے بعد میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اچھا، پہلے اب پازیٹیو آیا ان کا ٹیسٹ کرونا کا، پہلے جناب نیب نے ان کو مشورہ دیا۔ یہ اس مشورے میں بھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا نا کہ اس مشورے میں مشورے میں کے اندر کیا مشورہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ مشورے کے اندر انٹینٹ جھلک رہا ہے، مشورے کے اندر نیت جھلک رہی ہے۔ نیب نے مشورہ دیا جناب شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی آپ شوکت خانم سے کروائیں ٹیسٹ یا آغا خان سے ٹیسٹ کروائیں، دوبارہ ٹیسٹ کروائیں، ہو سکتا آپ کا نیگیٹو آ جائے۔ چلے نیب کا تو یہ ہے نا کہ ان کا تو ایک سٹیک تھا کہ ان پہ الزام لگا کہ جناب آپ کی وجہ سے، کیونکہ پیشیاں بار بار آپ نے بلایا اور وہ وہاں پہ اب ایک دفعہ پیش بھی ہوئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو کرونا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو بلیم کیا گیا نیب کو اس ساری کارروائی کے لیے، اور کہا کہ آپ کی وجہ سے ہو گیا ہے، وہ آلریڈی پیشنٹ تھے، کینسر پیشنٹ بھی تھے، اور ان کی قوت مدافعت نہیں تھی، اور یہ تھا وہ تھا، تو اس وجہ سے کرونا ہو گیا ان کو۔ جناب اس کے بعد جو ہے نا فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کو 2 لیبارٹری سے کروانا چاہیے۔ اب یہ جو ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا مریض کے لیے، میں یعنی پاکستان میں پہلا کیس دیکھ رہا ہوں کہ ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا مریض کے لیے تو متفکرانہ انداز ہے، ان کو تو فکر ہے، ان کے لیے تو لمحہ فکریہ ہوتا ہے مریض کے لیے۔ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے زیادہ لمحہ فکریہ ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا ان کے مفادات، ان کے سٹیک کو ہٹ کر رہا ہے۔ اب سمجھ آپ کو آ رہی ہوگی میری بات کی، ان کے مفادات کو ہٹ کر رہا ہے، اور جناب اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دوسری لیبارٹری سے بھی کرا لو، آپ شوکت خانم سے کرا لو، آپ آغا خان سے کرا لو۔ بھائی اب وہ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں کہ ایک دفعہ ان کا پازیٹیو آ گیا اب وہ فوراً جلدی دوبارہ وہ نیگیٹو کروا لیں۔ اب اتنی بھی بات تو سادہ نہیں ہے نا، اس طریقے سے تو نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے، کیونکہ 17 کو ان کی وہ ہیئرنگ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اور وہ ہیئرنگ اب ظاہر ہے وہ تو نہیں جا سکیں گے، کبھی امکان تو یہی ہے کیونکہ وہ کرونا پازیٹیو ہیں، تو کون چاہے گا جناب کرونا پازیٹیو شخص آ جائے کورٹ میں، اور باقی بھی خدا نخواستہ وہ کوئی اور ان سے کیری کرے۔
اب یہ مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ میں یہاں پر بھی وہ آپ کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ ہماری جو ہے نا کالیگ ہیں بہت ہی محترم ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، ماریہ میمن صاحبہ، وہ کرونا پازیٹیو ہوئیں تو جناب ان کی والدہ کی اس دوران ڈیتھ ہو گئی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا تھا، تو وہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے ایک انتہائی ایک قربانی دی، ایک سیکریفائس کیا، ایک سیکریفائس دی اور اپنا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں نے اس وجہ سے اپنی والدہ کے آخری دیدار کے لیے نہیں گئی کہ میں نے کہا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی اور لوگ کرونا کیری کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے، یہ کرنا پریکٹیکلی اور یہ سوچ کے بھی بندہ کانپ جاتا ہے کہ کون والدین، اور والدین میں خاص طور پہ والدہ کہ جن کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اور والدہ کے ساتھ بھی بیٹی کا رشتہ جو ہے نا بیٹوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سیلیوٹ کرنا چاہیے، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ دیکھیں جنہوں نے دوسروں کی خاطر سیکریفائی کیا، قربانی دی، کہ انہوں نے کہا کہ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عین ممکن یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے نا مطلب یہی کریں گے کہ جناب وہ کرونا کا جو ان کا ٹیسٹ آیا ہے پازیٹیو، تو وہ تو لاہور ہائی کورٹ، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا جو فردر بیل ہوگی کبھی امکان یہی ہے کہ 15-20 دن اور بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی کہ جناب ان کو تو آپ وہ تو کہیں جا نہیں سکتے، اور ان کو تو جو ہے نا مطلب یہ بیل مل جاتی ہے اور ان کو وہ ایکسٹینڈ کریں تاکہ وہ ان کی بیل ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور پھر اتنے تک بھی نیب ان کو نہیں گرفتار کر سکے گا۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ جناب بجٹ کی بھی بہت انشاءاللہ سیریز آف ویڈیوز شیئر کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔